اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کیا آپ قیامت کے دن جب حساب کتاب ختم ہو جائے آپ میں سے کوئی شخص ہے ایسا جو کہے کہ جی مجھے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہیے، تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ سوچیں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں، where are we standing۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جتنا ہم رسول اللہ کو جانیں گے سمجھیں گے اتنی ہی محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی رہے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ایسی ذات ہے، یہ وہ ہستی ہیں جب یہ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بیسیکلی اس میں نا اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہمیں لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو ڈو دی کمپیریزن، ایک طرف ان چیزوں کو رکھو اور پھر کمپیریزن کس کے ساتھ کرنا ہے وہ انشاءاللہ جب میں ایلیبوریٹ کروں گا آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہیں؟ اپنے امتیوں کو کہیں، اگر تمہارے باپ یور پیرنٹس اور یور گرینڈ پیرنٹس، تمہارے باپ دادا، آپ نے میرے ساتھ انشاءاللہ کاؤنٹ کرنا ہے، رائٹ، تمہارے باپ دادا یعنی تمہارے پیرنٹس، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بچے، پریسائسلی تمہارے بیٹے، لوگوں کو بیٹے بہت پسند ہوتے ہیں، فیملیز پسند کرتی ہے جی ہمارے ہاں بیٹا ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، یور سبلنگز تمہارے بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ یور اسپاؤزز بیویوں کے لیے ہسبینڈز اور ہسبینڈز کے لیے وائفز، alright، وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے ریلیٹیوز، 5 جو ہمارے رشتے ہیں وہ گنوائے گئے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی گنواتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تم اوور ٹائم بھی لگاتے ہو، ہارڈ ورک بھی کرتے ہو، تم نے یہ مال بڑی مشکل سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت، وہ بزنس جو تم نے بڑی مشکل سے اسٹیبلش کیے ہیں اور تمہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں میرا بزنس ڈاؤن نہ چلا جائے، کہیں میں لاس کی طرف نہ چلا جاؤں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے خوبصورت گھر، یور پیلسز، اور بندہ جب اپنا گھر بناتا ہے کتنی محنت سے اور کتنی دل سے بناتا ہے، رائٹ۔ 5 ریلیشنز اور 3 ایسی چیزیں ہیں، مال آ گیا، تجارت آ گئی، اور کیا ہے؟ تمہارا گھر۔ اچھا یہ 8 چیزیں جو ہیں بائی ڈیفالٹ نیچرلی بندہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، بندے کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کمپیریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوٹ کر لینا، یہ سب نے آپ نے نا نوٹ کرنا انشاءاللہ، اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو کیا ہوگا؟ فتربصوا، ٹھہرو۔ اور یہ ایک تھریٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ اس کو ایسے سمجھو کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کی کسی دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ لڑکا غصے میں آ کے کہتا ہے کہ ذرا ویٹ کرو میں آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف جائے گا، کوئی ویپن نکال لے یا ری انفورسمنٹ کے لیے اپنے بھائیوں کو بلا کے لے کے آئے گا۔ اب آپ ہو سکتا ہے یا تو آپ چوکنے ہو جائیں گے، آپ بھی کوئی نہ کوئی ویپن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، یا آپ وہاں سے بھاگیں گے، رائٹ، کیونکہ یو ول اینالائز دا سچویشن۔ اب یہ تھریٹ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، ٹھہرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ سوچیں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں، where are we standing، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو کاؤنٹ کروائی ہیں، کہیں یہ چیزیں ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ تھریٹ ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اچھا، ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ حب فطری ہے، کہ بائی ڈیفالٹ نیچرلی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت انکلکیٹڈ ہے، آپ کے اندر موجود ہوتی ہے۔
کیونکہ آپ کو پتہ ہے, انسان کو پتہ ہے کہ جو بھی نعمتیں میں آج یوٹیلائز کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر آپ کہتے ہو کہ ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو تھینک اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بٹ دین ابن جوزی سیز, جو رسول اللہ کی محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی محبت حب اختیاری ہے, کہ نیچرلی آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آتی. کیسے آئے گی؟ the more you read about him, the more you know about him, اتنی ہی محبت آپ کے دل میں آتی رہے گی. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جتنا ہم رسول اللہ کو جانیں گے, سمجھیں گے, اتنی ہی محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی رہے گی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے, جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے, اسی طرح ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھایا کرتے تھے. اٹ واز ایکولی امپورٹنٹ, کیونکہ ان کو پتا تھا, سلف صالحین کو پتا تھا کہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ لوگ نا آرگیومنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ میں رسول اللہ سے محبت تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو محبت کا تقاضا دین ہم سے کرتا ہے وہاں تک میرا لیول نہیں پہنچا ہوا. اس کی ریزن یہی ہے, اگر ہم دیکھیں اپنی غریبانوں میں جھانکے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, ہماری کتنی عمریں ہو چکی ہیں, ہم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کور ٹو کور پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان کی سیرت پڑھی ہے؟ تو ظاہری بات ہے, اگر یہ ہماری حالت ہوگی تو رسول اللہ کی محبت کیسے آئے گی ہمارے اندر؟ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں مزید پتہ چلے, بات کھل کے سامنے آ جائے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا کیسا ہے. اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کیا آپ قیامت کے دن جب حساب کتاب ختم ہو جائے, آپ میں سے کوئی شخص ہے ایسا جو کہے کہ جی مجھے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہیے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ہینڈ ریز کریں, وہ بندے ہینڈ ریز کریں کہ آپ اگر جنت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں, تو شاید کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. ہمیں رسول اللہ کی کمپنی چاہیے جنت میں. اچھا, یہ حدیث جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے. ایک دفعہ ربیعہ بن کعب الاسلمی, ہی از اے ینگ صحابی, اور وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اور کون مجھے بتائے گا اصحاب صفہ کون سے صحابہ ہیں؟ جسٹ ریز یور ہینڈز. ایوہ شباب, انشاءاللہ یہاں پہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. فرام نیکسٹ ٹائم آن ورڈز آئی ووڈ ایکسپیکٹ ایوری ون آف یو ٹو ریز یور ہینڈز. مجھے خوشی کر دیں یار, آپ مجھے ایسے ہی خوش کر دیں انشاءاللہ. آلرائٹ, جی برادر بتائیے گا. مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا, ایک جگہ تھی, وہاں پہ جو مدینہ کے تمام غربات وہ سب کے سب وہاں پہ پڑھتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کے پاس یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پہننے. بارک اللہ فیک, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک کہا ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے کہ they were so poor they did not have their house, ان کے پاس گھر نہیں تھا, یہاں تک کہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے پراپر. These صحابہ they used to live in the backyard of مسجد نبوی. مسجد نبوی کے پیچھے جگہ تھی, وہاں پہ یہ رہا کرتے تھے. اور کپڑوں کا عالم یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے اتنے بریف ہوا کرتے تھے کہ بامشکل سطر ڈھانپا جاتا تھا. اور یہی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم سجدے میں چلے جائیں کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے. یہ ان کی سچویشن تھی. Why am I giving you this scenario؟ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہ ٹین ایجر صحابی ہیں, ان کا نام ہے ربیعہ. اب یو ایز اے ینگسٹر, آپ بھی نوجوان ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ جی میری زندگی بہتر ہو. یو ہیو ہیوج ایمبیشنز, آپ کے اپنے گولز ہیں, ٹارگٹس ہیں, آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو. اچھی ڈگری ہوگی, اچھی جگہ جاب مل جائے گی, بزنسز اچھا کر لیں گے, اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا, اور لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے, رائٹ. اب ربیعہ بن کعب یہ بھی ینگسٹرز ہیں, اینڈ اپروکسیمیٹلی ان کی ٹین ایج کے ایئرز ہیں. رات کو یہ کیا کرتے تھے, باؤل میں پانی لے کے آتے تھے رسول اللہ کے لیے, تاکہ رسول اللہ وضو بھی کر لیں اور رات کی نماز بھی پڑھ لیں. تو ایک رات کیا ہوا, جب ربیعہ بن کعب آ رہے تھے باؤل میں پانی لے کے, تو آئی ایم ایزیومنگ
کہ رسول اللہ نے جب ربیعہ بن کعب کو دیکھا نا تو ان کو تھوڑا سا اپسٹ فیل ہوا. رسول اللہ واز اپسٹ اور وہ چاہتے تھے کہ آئی شوڈ ہیلپ ہم آؤٹ. نوجوان لڑکا ہے, اس کو میں ہیلپ ہی کر دوں. تو پوچھ ہی لیتے ہیں یا ربیعہ سلنی, اے ربیعہ تم مجھ سے مانگو تمہیں کیا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ایسی ذات ہے, یہ وہ ہستی ہیں جب یہ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ اگر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ سونے کی بارش برسا سکتے تھے. اگر رسول اللہ دعا کرتے تو مکہ میں جتنی بھی وادیاں ہیں, جتنے بھی پہاڑ ہیں, وہ سونے کے اللہ تعالیٰ بنا دیتے. Now here's a scenario. ربیعہ بن کعب اب یہ سنتے ہیں. اب put yourself in his position. ہو سکتا ہے بندہ پوری لسٹ بنا لے کہ جی I want a good car, مجھے اچھا گھر چاہیے, مجھے اچھے کپڑے چاہیے, اور لسٹ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے. ربیعہ بن کعب, اب دیکھیں یہ فرق تھا صحابہ میں اور ہم میں. ربیعہ بن کعب جواب دیتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے آپ کی کمپنی چاہیے جنت میں. رسول اللہ نے جب یہ جواب سنا, رسول اللہ نے کہا نہیں 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 ربیعہ, میں جنت کی بات نہیں کر رہا, آخرت کی بات نہیں کر رہا. What do you want here in this دنیا؟ Ask me, تمہیں کیا چاہیے؟ کپڑے چاہیے, مال چاہیے, مانگو تو صحیح. ربیعہ بن کعب پھر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ that's all what I need, مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. اب جو آگے بات آ رہی ہے یہ ہمارے جو سبق ہے, لیسن ہے, اس سے زیادہ جو ہے کنیکٹ کرتی ہے. رسول اللہ نے پھر جواب دیا, کہا کہ اے ربیعہ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے, تمہیں میرا ساتھ چاہیے جنت میں. تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تم نے مجھے ہیلپ کرنی ہوگی زیادہ سجدے کر کے, تم نے زیادہ سجدے کرنے ہیں.